مسلمان ابھی بھی یہ دل چاہتے ہیں کہ خلافت آ جائے، تو وہ آپ دیکھیے کہ یہ خلافت کیا تھی بنو عباس کی یا بنو امیہ کی، یہ ان کی بادشاہت ہی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ عنہم کے زمانے کو دیکھیں جب صحابہ کرام کی تھی، تو تب یہ سچی خلافت وہ تھی کہ اس میں کیا تھا کہ ہر آدمی مل جل کے ڈیسیژن کرتے تھے۔ یعنی اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن ہونا ہوتا تھا تو پھر صحابہ کرام سارے اکٹھے ہوتے تھے، جتنے بھی مدینہ میں ملتے وہ، اور اگر کوئی بہت ہی بڑا ایشو ہوتا تو اور ایریاز میں سب کو اکٹھا کر کے مدینہ میں لے کے ڈیسیژن لیتے تھے۔ یعنی اس میں یہ ہوتے تھے کہ جو حکمران، جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ خود ڈیسیژن نہیں لیتے تھے بلکہ مل جل کے سب ڈیسیژن لیا کرتے تھے۔ پوری ڈسکشن کے بعد تو امرہم شورا بینہم وہ چلتی تھی اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کے بعد اگلی نسل نے جب اس کو بادشاہت بنا لی تو چلو بادشاہوں نے اپنا انجوائے تو کیا، لیکن پھر بھی لوگوں کو تب بھی بینیفٹ ملتے رہے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا کہ بھی یہ جتنی اچھی جتنی گورنمنٹ کی ملٹری ہے اس کے پورے کو ہر آدمی کو اس کا بینیفٹ ملے گا، تو وہ بینیفٹ دیتے رہے۔ یہ بنو عباس تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ اس زمانے کی بھی بکس ہمیں ملتی ہیں تو اس میں آپ پڑھ لیجئے تو نظر آتا ہے کہ عام آدمی کو بھی بینیفٹ مل رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بزنس بھی اچھا چل رہا ہے، اور بزنس کے ساتھ ساتھ جابس بھی اچھی چل رہی ہیں، تو اکانومی بڑی اچھی چلتی تھی۔ یہ ایکچوئل ایک خوبی ان کے آ رہی تھی۔ تو اصل میں یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پہ آج کل بھی مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار دوبارہ یہی آ جائے، لیکن بھئی وہ بادشاہت نہ آئے بلکہ اصل وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسی حکومت تھی کہ جس میں اصل میں بہت اچھے انسان حکمران بن گئے تھے، تو وہ بن جائے اور لوگوں کا پورا بینیفٹ دیں۔ اصل یہ ہے خلافت صحیح مانو۔ تو بہرحال کسی حد تک ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت بھی تھی اور ملوکیت بھی تھی، یہ دونوں کا سلسلہ چلتا رہا بہرحال مسلمانوں کا۔ اب وہ پوائنٹ آیا زوال کا، یعنی صوبوں کی ایک داخلی خود مختاری ہوئی، اور اس میں پہلے تو بنو امیہ کے جب عبد الرحمن یہ جب پہنچ گئے تھے اسپین میں، ان کی حکومت بن گئی تھی، تو پھر تو یہ ہوا کہ اسپین پہ بنو عباس کی حکومت بن ہی نہیں سکی، آ ہی نہیں سکے وہاں تک۔ بیچ میں آئے بھی تو اسپین کی جو نیوی تھی وہ بہت مضبوط تھی، انہوں نے آنے نہیں دیا، اور چلو جی معاملہ وہاں بھی سکون میں، اسپین میں بہت ایک شاندار حکومت بنی، اور بڑے 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 علمی اعتبار سے بھی بہت عروج کا پیریڈ اسپین میں گزرا۔ اس کے بعد پھر 159 ہجری میں یہ حادثہ ہوا کہ الجزائر اور لیبیا میں خوارج کے عباسی فرقے کی حکومت بن گئی تھی۔ اچھا، عباسی یہ خوارج کی ہسٹری تو پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے اس میں پوری ڈیٹیل سے عرض کیا تھا کہ خوارج کا پوائنٹ آف ویو اصل میں یہ تھا کہ جناب جس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ان کو قتل کرنا ہم پہ فرض ہوتا ہے، اور پھر ان کا اکثر یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن پھر خوارج میں بڑی بغاوتیں انہوں نے کی، خود مارے چلتے گئے، لیکن ان میں سے پھر عباسی ایک فرقہ ان کے الگ ہوا، تو جن کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نہیں جناب اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوتے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، مذہبی اعتبار سے اتنا نہیں رہا۔ تو انہوں نے اپنا جو دعوت ہے ان کی وہ الجزائر اور لیبیا میں پہنچی، تو بڑے لوگ ان کے ساتھ، یہ بھی سائے رہ کے قبائلی علاقہ تھے کہ لوگ تھے، وہ ان میں شامل ہوئے تو ان کی حکومت بن گئی عباسی کی۔ اچھا، خوارج میں سے صرف عباسی ہی آج تک موجود ہیں، اس میں آپ کو ابھی بھی الجزائر، لیبیا اور عمان، ان تینوں ممالک میں آپ کو ملیں گے۔ تو چلو ان کی حکومت وہاں بنی۔ مراکش کے جو گورنر تھے انہوں نے علیحدگی کر لی، 172 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر تیونس اور الجیریا کہ یہ انہوں نے بھی علیحدگی ہو گئی، 184 ہجری میں ان کی حکومت چل گئی۔ یعنی اب یہ وہی پیریڈ آ رہا تھا کہ جب بنو عباس
ان کو کنٹرول نہیں کر سکے اور ان کے اپنے اپنے گورنر اپنی اپنی آزادیاں کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر مشرقی ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان یعنی اس کو خراسان کہتے تھے، یہ علیحدگی بھی ہو گئی 205 ہجری میں، اور یمن 213 ہجری میں ہوا۔ یعنی اب دیکھیں یہ سارے ملک الگ الگ بن تو گئے، لیکن نام کے طور پر انہوں نے خلافت بنو عباس کو نام رکھا۔ نام رکھے کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کے خطبے میں ان کا نام ضرور دیتے ہوتے تھے، بس اتنی حیثیت ہی تھی۔ اور ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹیکس بھی دے دیا، چلو جی بس اتنی بات ہے۔ اور بنو عباس نے بھی سوچا کہ چلو ہمارے بھی اتنا کافی ہے، وہ اپنا عراق تک کی ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد ترک فوج جب یہ تیار ہوئی تھی، جو میں نے عرض کیا تھا، یہ معتصم باللہ نے 218 میں کہ اپنی ایک پرسنل فیملی جو اس کے گارڈ بنائے تھے اور ان کو بچوں کو لے کے وہاں سے ان کو اپنے بیٹے بنا کے ان کی پوری ٹریننگ کرتے ہوتے تھے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن پھر متوکل علی اللہ یہ الگ حکمران گزرے 132 to 147 ہجری میں۔ اب حکومت میں ترک فوج کا طاقت آ گئی تھی۔ یعنی آپ اس کو خود امیجن کر سکتے ہیں کہ متوکل کہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے ہیں، یعنی اب وہ گارڈ ان کے اپنے بغداد کو ہی کنٹرول یہ وہی ترک فوج ہی کر رہے تھے۔ ترک سے مراد کون تھے؟ یہ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان کے علاقے کے لوگ۔ تو اصل حکومت ان کی آ گئی تھی، باقی بس نام پہ چلو وہ بنو عباس کے خلیفہ رہتے تھے۔ بنو عباس کی حکومت محض عراق، حجاز سے مراد مکہ اور مدینہ، اور پھر ایران کا کچھ حصہ، یہ تک ایران کا۔ پھر عالم اسلام میں نقل و حرکت کی جو میں نے عرض کیا تھا کہ آزادی رہی، اور عباسی خلیفہ کا علامتی اظہار میں کے طور پر جمعہ کا خطبہ، یعنی خطبے میں وہ یہی، یعنی اصل میں جمعہ کی نماز کا اصل دین میں حکم تو یہی ہے کہ جو حکمران ہے وہ جمعہ پڑھائیں اور وہاں پہ وہ خطبہ کرے۔ تو اصل دین کا حکم یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو بھی حکمران ہوتے تھے تو وہی جمعہ پڑھاتے تھے، اور دوسرے ایریاز میں انہی کے نمائندے، یعنی ان کے گورنر یا گورنر کے آپ کہہ لیں کہ ڈپٹی کمشنر، وہی جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو وہی سلسلہ چلتا تھا، تو ایسا ہی رہا۔ اور لیکن یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جی، جمعے میں وہ عباسی خلیفہ ان کا نام ضرور لے لیتے تھے، تاکہ ایک علامتی طور پر یہ آئے کہ جی ہم بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو تب یہ فائدہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے ملک تو بن گئے، لیکن لوگوں کا ایک ادھر سے موومنٹ، امیگریشن کرنی ہے وہ بھی ہو جائے، جس سفر کرنا ہے تو وہ کر لیں، کرتے کرتے بزنس بہت پھیلنے لگا۔ فائدہ یہ ہوا کہ چلو شکر اللہ کا کہ وہ حکومتیں تو بن گئیں، لیکن انہوں نے کوئی ابھی تک ایسے کوئی پاسپورٹ اور ویزا کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بس ادھر سے ادھر آئیں، نو پرابلم، آگے کریں بزنس، نو ایشو۔ جاب کرنی ہے تو جاب کریں، جو آپ کا ایک وہ آزادی پھر بھی رہی، یہ اس پیریڈ میں رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے اس میپ سے آپ کو یہ نظر آئے گا، اس طرح سے الگ الگ حکومتیں بنی ہیں بڑی بڑی، کہ مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹیوں نے حکومتیں بنائی ہیں۔ اب یہ دیکھیے اسپین سے آپ شروع کریں تو یہ امیہ، اب یہ ظاہر ہے کہ یورپینز نے جیسے انگلش میں یہ لکھا تو ایسے انہوں نے ایسے لکھ لیا۔ ادریسی ایک پارٹی تھی، انہوں نے یہ مراکش اور الجزائر کا کچھ ایریا۔ پھر اغلبی ان کی حکومت رہی ہے، یہ آج تک کے حساب سے دیکھیں تو یہ الجزائر اور پھر لیبیا اور تیونس، ان سب میں ان کی حکومت رہی۔ پھر طولونید، ان کی حکومت یہ ایجپٹ اور لیبیا کے ایریا میں رہی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح آپ دیکھیں تو ہر مختلف ایریاز میں ایسی ملک بن گئے تھے۔ یہ دیکھیں آج کل کے بارڈر اس طرح سے، لیکن اس زمانے میں بارڈر ایسے بن گئے، یعنی جس کو جہاں تک حیثیت ملی ہے وہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ہوا کہ اگر کسی کو یہاں پر کچھ مل گئی ہے حکومت، تو پھر تو اگلا مسئلہ یہ ہوتا کہ یار اپنی حکومت کو اور پھیلاؤ، تو پھر وہ اور
ایک دوسرے کے ساتھ بھی مسلمانوں میں یہ جنگیں یعنی شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کوئی اور قوم ان کو بالکل تباہ کر دے، لیکن ان پہ یہ ضرور ہوگا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے۔ تو یہی رہا۔ انفارچونیٹلی پولیٹیکل ہسٹری ہماری کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن علمی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے بہت شاندار رہی ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ میں نے ان کے نام کر دیے کہ اموی یعنی بنو امیہ کی حکومت اسپین میں، تو یہ اہل سنہ والجماعت تھے، یعنی اہل سنہ والجماعت کا مطلب یہ تھا کہ یہ اوور آل جو کسی فرقے پہ نہیں ہے بلکہ حکومت کے عین مان رہے، وہ مطلب یہ تھا۔ رستمی حکومت الجزائر، لیبیا، تیونس میں یہ اباضی خوارج یعنی یہ خوارج کا ایک فرقہ، ان کی حکومت بنی تھی۔ ادریسی یہ ایک زیدی شیعہ یعنی شیعہ حضرات کے 3 الگ الگ فرقے بن گئے تھے، زیدی، اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ، تو یہ تینوں الگ الگ گروپ تھے۔ تو زیدی کی حکومت مراکش میں بنی تھی۔ اغلبی یہ تیونس اور الجزائر میں یہ اہل سنہ والجماعت رہے ہیں، یعنی یہ ٹائم کے لحاظ سے کچھ آبادیوں کی حکومت رہی ہے، پھر اہل سنت کی بھی رہی ہے کچھ ایریے میں، کچھ کہاں پہ اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے۔ عبیدی، فاطمی یہ ایک اسماعیلی شیعہ تھے۔ اب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا اس کو ہم آگے اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، تیونس میں زہریہ ایک اسماعیلی شیعہ بھی تھے، پھر اہل سنت بھی بن گئے تھے کہ انہوں نے حکومت کو اس طرح سے قبول کر لیا ہوا تھا، وہ معاملہ ہوا۔ پھر الجیریا، مراکش، اسپین میں اہل سنت کی رہی، پھر لیبیا، تیونس، الجیریا، مراکش اور اسپین، اس میں اہل سنت کی رہی ہے۔ تو کچھ کی میں آپ کو مثالیں دی ہیں، ورنہ اور بہت سے ایریاز میں الگ الگ حکومتیں ایسی چلتی رہیں۔ یہ دیکھیے آگے دیکھیے تو آپ کو عرب ایریاز میں یمن میں الگ حکومت، مصر میں الگ، عراق، شمالی عراق الگ، شمالی شام الگ، پھر مشرقی سعودی عرب کا جو ایریا آج کل وہاں حکومت، یہ اس کو ایک وہ ایریا، یہ اسپیشلی اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ایریا اس کو حرمین، اس کو بحرین اس کو کہتے تھے، یعنی اس میں آپ دیکھیے تو آج کل کے یہ جو کویت، سعودی عرب، بحرین اور قطر اور کچھ حصہ یہ عرب امارات کا، ان سارے کو کہتے ہوتے تھے بحرین اس زمانے میں۔ تو اس طرح سے یہ حکومتیں چلتی رہیں۔ مکہ مکرمہ میں الگ رہی۔ دیلم یہ ایک ایران کا ایریا تھا، جنوبی ایران کا، اور پھر عراق میں، وسطی عراق میں بھی ان کی حکومت رہی ہے، مصر، شام، پھر مشرقی ترکی یعنی ترکی کا آدھا حصہ ہی مسلمانوں کے پاس تھا، تو وہ وہاں پہ الگ حکومتیں رہیں۔ پھر اس کے بعد مصر اور شام میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ مشرق میں آپ ہمارے ایریا میں آ جائیں تو آپ کو خراسان کی الگ حکومت رہی، پھر مشرقی ایران اور خراسان یہ الگ بنتے رہے۔ قبرستان یہ شمالی ایران کا ایریا، وہاں الگ حکومت رہی۔ موجودہ پاکستان جس میں جنوبی پنجاب اور سندھ تھا تو وہاں پہ رہی ہے، لیکن پھر اس کے بعد آگے یہ مزید فتح ہوتے پورے پاکستان کے ایریا بھی آ گیا، پھر انڈیا بھی آ گیا۔ مغربی چائنا جس میں ترکستان، یہاں پہ بھی حکومت رہی ہے مسلمانوں کی۔ پھر افغانستان میں رہی ہے، جنوبی پنجاب میں اسماعیلی شیعہ حضرات کی حکومت رہی ہے۔ وسطی ایشیا یعنی تاجکستان، ازبکستان سے افغانستان، ایران، عراق، شام، مصر، مشرقی ترکی، حجاز کچھ ٹائم میں اس طرح سے رہی ہے۔ شمالی ایران میں رہی ہے، پھر اس کے بعد افغانستان اور پھر پورا موجودہ پاکستان، اور اینڈ پہ آ کے 543 to 612 ہجری میں شمالی ہندوستان یعنی جس میں دلی تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، غوری، تو اس طرح سے رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ پوری ہسٹری میں یہ نظر آئے گا کہ بنو عباس کا زوال آیا تو اب یہ مختلف فرقوں کی ایسے حکومتیں بنتی رہیں۔ اہل تشیع
کو بحرین میں حکومت ان کی بنی ہے، اور اس میں ان کا ایک اہل تشیع جو ہے شیعہ حضرات میں سے 3 گروپ الگ الگ ہو گئے تھے، تو اس میں بنی اسماعیلی فرقہ جو ہے ان کی حکومت رہی ہے۔ پھر اسماعیلی فرقہ کو بہت عروج حاصل ہوا ہے، لیبیا اور مصر میں بھی ان کی حکومت بن گئی۔ اس کے بعد پھر زیدی ایک یہ تیسرا فرقہ، آج کل بھی یہ شیعہ حضرات یمن میں زیادہ تر ہوتے ہیں، تو ان کی حکومت جو ہے یہ طبرستان ایران کے کچھ ذریعے میں رہی۔ پھر اثنا عشری شیعہ حضرات کو بھی حکومت ملی ہے جو جنوبی ایران دیلم سے لے کے عراق تک ان کی حکومت رہی ہے۔ اسی کو آل بویہ ایک ان کی فیملی تھی، تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، تو اس میں بغداد بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا اور ان کی حکومت رہی۔ سلجوقی سلطنت یہ اہل سنت کے یہ پورا قبیلہ تھا سلجوق، ان کے ایک مین بزرگ تھے ان کے نام پہ، تو انہوں نے پھر ایران عراق دوبارہ فتح کیا اور اس طرح سے حکومت رہی۔ بنو عباس کے خلیفہ کے احترام بہرحال وہ کرتے رہے، اور پھر برائے نام خلافت رکھی انہوں نے، وہ شیعہ حضرات نے بھی ایسے ہی رکھی۔ صلیبی جنگیں یہ ہوئی تھیں، یہ یورپ نے ان کو ایک خواہش آئی کہ بھی ہم دوبارہ آ کے فلسطین کو ہم فتح کر لیں، اس لیے کہ فلسطین میں ان کے لیے پورے مذہبی ایریاز تھے، وہاں پہ جب دل چاہے وہ آتے تھے، عبادت کرتے تھے آ کے، تو ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اب وہ چاہتے تھے حکومت ان کی آ جائے۔ تو خود انہی کے پوپ جو ہے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ بھی آؤ یہ تم آ کے کرو اور اپنی زمین جو ہے وہ حاصل کرو، تو یہ 488 to 689 ہجری، یعنی تقریباً آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 سال تک کی یہ جنگیں چلی ہیں، جس سے صلیبی جنگیں کہتے ہیں، یعنی کروسیڈز۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی بالکل اکٹھے ہو کے آ گئے، بلکہ ہوتا تھا کہ مختلف ملکوں کے لوگ آتے آپس میں بھی ایک دوسرے کو لڑتے رہے، اور پھر آ کے جب فلسطین فتح انہوں نے کر لی تو جس کی جو جگہ ملی وہاں حکومت انہوں نے بنا لی۔ لیکن پھر نشت ثانیہ یعنی ایک دوبارہ امپرومنٹ کا مسلمانوں کے آیا کہ 560 to 589 ہجری میں، کہ جب صلاح الدین ایوبی ایک مسلمان تھے تو ان کی حکومت آئی، اور انہوں نے یہ پورا اقوام پر، یورپی اقوام پہ دوبارہ فتح کی، اور پھر ان کو فاطمی خلافت میں اسماعیلی فرقہ کا بھی ان کی حکومت بھی ایجپٹ میں ختم ہو گئی۔ یہ انہوں نے کیا تھا، اس کو پوری ڈیٹیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ لیکن جناب اس کے بعد پھر تاتاریوں کی یلغار ہو گئی تھی 575 to 656 ہجری، یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب منگولوں نے آ کے حملہ کیا اور پھر پورے بنو عباس کی حکومت کا بھی تباہ و برباد کیا، اور مسلمانوں کو بھی، یعنی تب تو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جس ایریے میں جو انسان بھی ملتا تھا ان کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے وہ ایک ایسا کرتے تھے کہ سروں کی ایک مینار اس طرح سے بناتے تھے کہ ایک دوسرے کو وہ مار کے اتنے بڑے بڑے مینار بنا دیتے تھے۔ تو یہ ایک حالت رہی، یہاں پہ آ کے ہمارا جو عروج تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جناب یہاں تک کی یہ سٹڈی ہم کر چکے، تو جناب اس کو آپ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اگلے میں لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مختلف حکومتوں میں کیا اہم واقعات ہوئے ہیں، اس کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔